حکم خدا بندی ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ انڈیا کا ایک پبلک فگر سوشل میڈیا پہ بندہ کافی وائرل ہے، نام ہے ایلوش۔ اس نے یہ سٹیٹمنٹ، یہ ایک ویڈیو جاری کی ہے، اس کو دھیان سے سنیں، پھر انشاءاللہ اس کو ریپلائی دیا جائے گا۔ مجھے کنورٹ کر کے دکھا دو کسی بھی دھرم میں، کسی بھی ہندوازم کے علاوہ مجھے چینج کر کے دکھا دو تم، میں 1 کروڑ چھوڑو 10 کروڑ روپے دوں گا۔ اور بتاؤ، اگر میرے پاس آئے کوئی اور مجھے یہ کنونس کر لے کہ ایلوش بھائی یہ چھوڑو، اس میں آ جاؤ، میں پیسہ دوں گا اپنی جیب سے۔ ایلوش، I am not here for criticize any religion, especially Hinduism. I am just here to show the right path. What is the right path? If we talk about the Islamic ideology about God, تو اسلام میں فقط ایک ہی خدا ہے۔ اگر ہم ہندوازم میں دیکھیں تو اس میں وشنو، شیوا، برہما، اندرا، سن گوڈ، مون گوڈ اینڈ ایکسٹراس، یعنی کئی 10 20 30 نہیں بلکہ 100 سے زیادہ خدا ہیں۔ اب ایک ولیج میں وشنو کی عبادت ہوتی ہے، ایک میں شیوا کی ہوتی ہے، ایک میں اندرا کی ہوتی ہے، ایک میں گنیش کی ہوتی ہے۔ اب ہر ایک کی اپنی اپنی ٹریڈیشن ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا آئیڈیولوجی ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رول ہے۔ اب ایک عام بندہ، کامن مین کنفیوز ہو جائے گا کہ وہ کس کو فالو کرے اور کس سے پیچھے ہو جائے۔ سو اٹس ناٹ ایسیسیبل۔ ہندوازم میں جو گوڈز ہیں ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ اب ایک ہندو جب اپنے 100 خداؤں کے نام نہیں یاد رکھ سکتا تو ان 100 خداؤں کے رولز کو کیسے یاد رکھے گا؟ اٹس ویری کمپلیکیٹڈ۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ اگر اس زمین پر 2 خدا ہوتے تو وہ آپس میں فساد کرتے۔ تو ہندوازم میں دیکھا جائے تو 2 نہیں ہیں بلکہ 100 ہیں۔ تو پلیز تھنک اباؤٹ اٹ۔ سیکنڈلی، اسلام میں خدا پاورفل ہے، موسٹ مرسیفل ہے، موسٹ کائنڈ ہے، ساتھ ہی ساتھ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر ہم ہندوازم میں ایلوش دیکھیں تو ہندوازم میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سب کچھ نہیں جانتا، اس کو آ کر بتایا جاتا ہے، جس طرح آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب راون آیا اور اس نے عوام کو، قوم کو ستایا، تو خدا کے پاس اس بات کا پیغام لایا گیا کہ جناب آپ کی حکومت میں، آپ کی رعایا کے اندر ایک راون آ گیا اور وہ ستا رہا ہے سب کو، تو لہٰذا آپ اس کا جا کے کوئی سورٹ آؤٹ کریں، بندوبست کریں۔ تو وہ جناب وشنو جاتے ہیں رام کا اوتار بن کر، اور اس کے بعد وہ راون کو ہراتے ہیں۔ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، ایز اے لاجیکل تھنگ اٹس ویری کمپلیکیٹڈ، کانٹریڈکٹری۔ سو اس میں ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا کوئی بھی ریلیجن اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہونا چاہیے، ڈیفیکلٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں سمپل ہے، ایک خدا ہے جو کہ تمام قسم کی طاقتوں کا مالک ہے۔ اس نے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کو سیدھا راستہ، دا رائٹ وے دکھانے کے لیے اپنے پیارے پیغمبر بھیجے، اور ان کو کتابیں نازل فرمائی، اور ان کتابوں میں ہمارا انسٹرکشن مینیو ہے کہ ہاؤ ٹو لیو اینڈ سروائیو دیئر لائفز ان دس انٹائر ورلڈ۔ سو ایلوش، سیکنڈلی، کسی بھی مذہب کو بہت زیادہ آسان ہونا چاہیے، اتنا آسان ہونا چاہیے کہ ہر کامن مین اس کو ایزیلی سمجھ سکے اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکے۔ تھرڈلی، وچ از ویری امپورٹنٹ، اللہ از لاجیکل۔ کسی بھی 5 سے 6 سال کے بچے کو اگر سمجھایا جائے کہ اللہ ایک نور ہے، اللہ از ایوری ویئر، تو وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ہندوازم میں دیکھیں اور ان کے گوڈز کو دیکھیں تو ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ لائک اگر ہم برہما کو دیکھتے ہیں تو ان کے 3 سر ہیں، اگر ہم وشنو کو دیکھتے ہیں تو ان کے 4 بازو ہیں، ان کے پاس ایک ایسا سانپ ہے جس کے 5 سر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا رنگ بھی بلو ہے۔ اب بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کا رنگ بلو کیسے ہو سکتا ہے، کسی کے 3 سر کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں موکری نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں، میں فیکٹس بتا رہا ہوں۔ آپ کو میرا لہجہ بتائے گا کہ میں ایسا کچھ کر نہیں رہا ہوں۔ تو لہٰذا بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کسی کا رنگ بلو کیسے ہو سکتا ہے، کسی کے ہاتھ 4 کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات لاجیکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ لاجیکل ہے، اسلام کمپلیٹ لاجیکل ہے، ایسا اسلام ہے جو کہ عقل میں، سمجھ میں آنے والا ہے۔ ایلوش، فورتھ پوائنٹ از دیٹ کہ اسلام کمپریہنسو ہے، ایک مکمل مذہب ہے۔
اس میں بتایا جاتا ہے if you are a teacher so what do you do, how to eat, how to sleep, how to taking bath, اتنا ڈیپ جا کے بتایا جاتا ہے ہر چیز کے بارے میں. اگر ہم ہندوازم میں دیکھیں تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت زیادہ انکلیئر ہے. اس میں ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ ریسسٹ نہ بنو، ذات پات کا نظام اپنے اندر ایڈ نہ کرو، تمام مسلمان برابر ہیں. اب چاہے کوئی بابر ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، چاہے کوئی انجینئر ہے، جب وہ یہ تینوں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو تینوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو بابر، ڈاکٹر، انجینئر اسلام میں سب برابر ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند درجہ حاصل ہے تو اس بندے کو ہے جس کا تقوی اچھا ہے، جو بندہ انٹرنلی پاک ہے، صاف ہے، جس کا دل اچھا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہے. سو اسلام از ویری پریکٹیکل ریلیجن. اس میں کہا جاتا ہے زنا نہ کرو. کیسے؟ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو. گیمبلنگ نہ کرو، مرڈر نہ کرو. لیکن اگر ہم دیکھا جائے تو اسلام جس ملک میں نافذ ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے مذاہب والے ملک ہیں، لائک ہندوؤں کو دیکھ لیتے ہیں، تو ہندوازم میں گیمبلنگ زیادہ، مرڈر زیادہ، ریپ زیادہ. لیکن اسلام میں یہ سب کچھ کم ہے. اگر کوئی مسلم ایسا کرتا بھی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز جائز ہے، وہ کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. لیکن اس چیز کی جائز میں، ایتھینٹیسٹی میں کوئی آپ کو بات نہیں کرے گا، شرمندہ ہوگا. فورتھ نمبر پر ہم بات کریں گے اسکرپچرز کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. سو کوشچن یہ ہے کہ سائنس کے مطابق کیا قرآن وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نازل کیا گیا، یا اس کے علاوہ خود سے قرآن لکھ دیا گیا ہے؟ تو آپ سب کی اطلاع کے لیے یونیورسٹی آف آکسفورڈ نے کاربونیٹ کیا اسلام کے قرآن مجید کے ان نسخوں کو جو آج سے 1400 سال پرانے ہیں، اور اس کو یونیورسٹی آف برنگھم میں باقاعدہ طور پر رکھا گیا ہے. یہ بات سائنسی طور پر لوجیکلی اپرووڈ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے. It's completely authentic. If we talk about the language, if we compare the Arabic with Sanskrit, so عربی دنیا میں 5ویں نمبر پر سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے، اور اس کو آپ کو پڑھنے والے بھی بہت سے لوگ مل جائیں گے، سنانے والے بھی، سننے والے بھی، اور سمجھنے والے بھی. ان دا کیس آف سنسکرت تو یہ کامن زبان نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اس کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ ٹاپ آف دا لسٹ لینگویجز میں بالکل نہیں آتی ہے، اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. If we talk about the memorize the scriptures, تو قرآن مجید کو سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے. اگر ویدا کی بات کریں تو اس کو بھی یاد سٹارٹنگ میں کیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم قرآن کی مثال لیں تو آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا حافظ. حافظ اس کو کہتے ہیں جس نے قرآن مجید کے 30 کے 30 سپاروں کو زبانی یاد کیا ہو. اگر نعوذ باللہ آج کے دور میں قرآن پاک کو ختم بھی کر دیا جائے تو اتنے حفاظ موجود ہیں جو قرآن پاک کو ایز اٹ از ویسے ہی لکھ دیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اگر ہم حدیث مبارکہ کی بات کریں تو حدیث مبارکہ وہ فرمان ہیں جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. ان کو بھی باقاعدہ طور پر میمورائز کیا جاتا ہے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل. فرمایا عربک لینگویج ہے المرء مع من احب. اس کو میں نے پڑھا مسند احمد بن حنبل سے، انہوں نے اس کو کوٹ کیا. محمد بن عدی سے انہوں نے اس کو کوٹ کیا. میت الطویل سے انہوں نے اس کو کوٹ کیا. انس بن مالک سے، اور انس بن مالک روایت کرتے ہیں جان ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے. تو الوش آپ دیکھ رہے ہیں ایک مکمل طور پر سسٹم ہے، ایک چین ہے جس چین کے ذریعے اس پوری احادیث مبارکہ کو لایا جاتا ہے. اور یہ جو کوٹ کرنے والی ہستیاں ہیں ان کے بارے میں مکمل طور پر ریسرچ کی جاتی ہے. یہ کہاں کے ہیں، ان کا حافظہ کیسا ہے، ان کا کریکٹر کیسا ہے، ان کا کاروبار کیا ہے، اور ان کا ایک مکمل ایک رجال کا سسٹم ہے جو مکمل طور پر تحریر شدہ ہے. ایک ایک بندے کے بارے میں اس کی پوری بایوگرافی لکھی ہوئی ہے. اسلام ایک اتنا ڈیپ مذہب ہے
جس کے بارے میں آپ کو ریکومنڈ کر رہا ہوں کہ سب سے بہتر مذہب، آپ چاہ رہے ہیں نا کہ کون سا بہتر مذہب ہے جس میں میں انڈلج ہو جاؤں، تو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا آپ اسلام میں انڈلج ہو. اس سے زیادہ کلیئر آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا. 5th نمبر پر اسلام ایک ڈسپلنڈ ریلیجن ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، ایک پیٹرن ہے. اگر آپ صرف نمازوں کو دیکھ لیا جائے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، تو اسی کے ساتھ انسان اپنے لائف کے ہر کام میں ڈسپلن ہو جاتا ہے. اور سب سے پیاری بات اسلام کی، اسلام غلط کو غلط کہتا ہے، صحیح کی تعریف کرتا ہے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل: ابورشن، LGB، گیمبلنگ، شراب، زنا، یہ جتنی چیزیں ہیں اسلام ان کے خلاف بات کرتا ہے. اب سود ہے، اسلام سود کو باقاعدہ اور مکمل طور پر کہتا ہے حرام ہے. اب جتنی کمپنیز ہیں، جتنے بینکس ہیں جو سود پر چلتے ہیں، وہ تو بند ہو جائیں گے. لیکن اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. اگر پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں دیکھا جائے تو وہاں پر گیمبلنگ، الکوہل، زنا، LGB، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. جبکہ اسلام کی وجہ سے پاکستان میں دوسرے مسلم کنٹریز میں بہت زیادہ کم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، بالکل پاک ہے، کم ہے، بہت کم ہے. اگر یہاں پہ کچھ ایسا کرتا بھی ہے تو وہ اس بات پر نادم ہے، شرمندہ ہے، اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا. کیوں؟ اگر وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے تو وہ خود گناہ گار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے شرمندگی کو انڈلج کر دیتا ہے. ہندوازم میں اگر آپ ایتھسٹ بھی ہو تو اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتے ہو، لیکن اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فقط ایک خدا کو مانو، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو مانو، رسولوں کے ساتھیوں کی عزت کرو، اس کے گھر والوں سے پیار کرو، اور ساتھ ہی ساتھ مکمل ایک طرز زندگی، ایک مکمل حیات کا سسٹم قرآن پاک نے، اسلام نے ہمیں دیا ہے. اگر ہم اسی انسٹرکشنل مینیو کو لے کر اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ایلوش بھائی جتنا سکون اور اطمینان ہمیں اپنی زندگی سے ملے گا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ سکون، وہ سیٹسفیکشن ہمیں کہیں اور سے مل سکتی ہے. تو آپ نے پوچھا تھا کہ کون سا مذہب مجھے اپنانا چاہیے، تو آئی ریکمینڈ یو اسلام. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم.